جماعت المسلمین سنگلٹ اور جماعت المسلمین سونس دونوں جماعتوں سے گزارش ہے کہ مجھے نکاح پڑھانے کی اجازت ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال في حديث غيره فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قبل اس کی میں ایجاب و قبول کراؤں، سجیل کی جو تفصیل ہے آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سجیل کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: دولہا ہے اسرار آصف قاضی، دلہن ہے فاطمہ ادریس شروع، ولی ہے محمود ادریس شروع، گواہ اول ہیں خلیل عبدالستار شروع، گواہ ثانی ہیں اقبال عبداللہ قاضی، اور قاضی ہیں ضمیر اللہ محمد صدیق خان، مہر ہے 50 گرام سونا بشکل زیورات۔ خطبہ نکاح میں جو 3 آیتیں پیش کی گئیں یقیناً یہ قابل غور ہے، ہمیں اور آپ کو اس میں غور کرنا چاہیے کہ تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ جیسے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا رکھنا۔ یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہم اور آپ بجا لائیں، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اسے ہم اور آپ دور رہیں۔ اس ایک مثال کے ذریعے ہم اور آپ تقوی کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، ہم اور آپ روزے سے بچیں، پیاس کی شدت ہم اور آپ کو تڑپا رہی ہوتی ہے، حلق سوکھ کر کے ہمارا کاٹا ہو جاتا ہے، ظہر کی اذان ہوتی ہے، ہم وضو بنانے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، وضو بناتے ہیں، کلی کرتے وقت پانی کہاں تک پہنچتا ہے؟ حلق تک پہنچتا ہے۔ ہم اور آپ چاہیں تو ایک
تو ووٹ بانٹ میں نیچے اتار سکتے ہیں، لیکن اتارتے کیوں نہیں ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ نے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہمارے رات کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، ہم سے غصہ نہ ہو جائے، اور ہم جس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں وہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے حلق سے ہم اپنے نیچے پانی کو نہیں اتارتے، گرچہ ہم کوئی نہیں کر رہے، پانی ہمارے حلق پر ہوتا ہے۔ تو یہی احساس، یہی خوف، یہی ڈر، یہی تقویٰ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں آنا ہے۔ آج ہے یہ شادی بیاہ کا موقع ہے، دیکھیے شادی بیاہ کے موقع پر ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، کتاب و سنت سے بن کر کے ہم اور آپ نہیں ہیں۔ کتاب و سنت جس چیز کی ہم اور آپ کو تلقین کرتی ہے اس کے مطابق ہم اور آپ کو چلنا ہے۔ ہنسی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر شریعت ہمیں اپنے حدود کو پلاٹنے کی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کتاب و سنت کی لگام ہمارے اور آپ کے ناک میں لگی ہوئی ہے، ہم وہی کام کر سکتے ہیں جس کی شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ کوئی بھی موقع ہو، اس موقع پر ہم اور آپ کا اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی، لیکن دیکھا کیا جاتا ہے ایسے مواقع پر لوگ معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گانے بجانوں کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی تصویر لے رہا ہے، کوئی کسی بھی حرکتیں کر رہا ہے، یہ سب معصیت کے کام ہے، یہ گناہ کے کام ہے۔ اس سے نکاح کی جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بھائی۔ آج شادیاں بہت ساری ہو رہی ہیں، کتنے رشتے ٹوٹتے نظر آتے ہیں، کیوں ٹوٹتے نظر آتے ہیں؟ یہی بے برکتی ہے، یہ الٹی سیدھی حرکتیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ نے تینوں آیات میں جو تلقین کی ہے وہ یہ کی ہے کہ تم زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر قدم میں اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، نبی کے بتلائے فرامین کی پیروی کرو۔ اس سے اگر تم اس کو پلاگنے کی کوشش کرو گے تو زندگی کے ہر پہلو میں تم ٹھوکر کھاؤ گے۔ اللہ نے تلقین کی، تو وقت نہیں ہے، زیادہ باتیں نہیں رکھ سکتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو مختلف باتیں سنی اس کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اشرار آصف قاضی، یا اسرار آصف قاضی، قد انکحتک وزوجتک بأختی المسمات فاطمہ ادریس سورہ بمہر معجل لها مقداره 50 گراما كل من ذهب فهل أنت قبلت؟ یا محمود ادریس سورہ قبلت منک هذا النکاح بأختك المسمى فاطمہ ادریس سورہ بمهر معجل لها مقداره 50 گراما كلا من ذهب ورضيت بهذا النكاح الحمد لله۔ یا اسرار آصف قاضی، میں نے آپ کا نکاح کر دیا اور آپ کی زوجت میں دے دیا اپنی بہن کو جس کا نام فاطمہ ادریس سورہ ہے، اس مہر معجل کے عوض جس کی مقدار 50 گرام سونا بشکل زیورات ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
یا محمود یا محمود ادریس سے ادریس ہوئے قبول کیا میں نے آپ سے آپ کی بہن کو اپنے نکاح میں جس کا نام فاطمہ ادریس سروے ہے اس مہر معجل کے عوض جس کی مقدار 50 گرام سونا بشکل زیورات اور راضی ہوا میں اس نکاح سے الحمدللہ الحمدللہ بارک اللہ لکم وبارک علیکما جمع بینکما فی الخیر. یہ دعا ہے جو اللہ کے پاس سے ثابت ہے. یہ دعا ایسی کو پڑھی تھی بارک اللہ لکم وبارک علیکما وجمع بینکما فی الخیر. بارک اللہ لکم وبارک علیکما وجمع بینکما